کا مطلب یقیناً نشانی ہے. آگے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. جی کون سا لفظ یہاں پہ ہے لا اس کے ساتھ؟ لعبرۃ. کیا مطلب؟ یقیناً عبرت ہے. اچھا انہ لقرآن کریم. کون سا لفظ؟ لقرآن کریم. یقیناً قرآن کریم ہے، معزز قرآن ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ. کون سا لفظ؟ یقیناً قسم ہے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. جی یقیناً فسق ہے، گناہ ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ. یقیناً ذکر ہے. آگے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. لَتَذْكِرَةٌ یقیناً تذکرہ یاد دہانی ہے. اس جملے میں اور کون سا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ متقین. اور لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. تو اب اس آیت کا آپ آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں. لَتَذْكِرَةٌ ترجمہ کریں یقیناً یاد دہانی ہے. لِلْمُتَّقِین متقیوں کے لیے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ. یقیناً کتاب ہے. ماشاء اللہ. اب یہاں پہ لا کے ساتھ ال آ رہا ہے. لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ. جی ترجمہ کریں یقیناً آخرت. للآخرہ یقیناً آخرت. إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى. یقیناً اچھائی. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. یقیناً ہدایت. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. یقیناً آخرت والأولى. وا کا مطلب اور، اولا کا مطلب دنیا. یقیناً آخرت اور دنیا. جی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. جی کون سا لفظ ہے جو آسانی سمجھ میں آ رہا ہے؟ وا کا مطلب اور. للآخرہ یقیناً آخرت. خیرٌ خیرٌ بہتر ہے. اچھا یہاں پہ ایک وضاحت کر دیتا ہوں. لفظ خیر کا مطلب بھلائی بھی ہے اور لفظ خیر کا مطلب بہتر. کیا کہا میں نے؟ یہ بہتر ترجمہ آپ لوگ اس وقت کریں گے کہ جب خیر کے بعد من آئے گا، کیونکہ وہاں پہ موازنہ ہو رہا ہوگا. اور موازنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں فلاں سے بہتر ہے. جیسے وہ ہے نا سورہ قدر کے اندر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہاں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ لیلۃ القدر بہتر ہے من الف شہر. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی للآخرۃ خیر، اور یقیناً آخرت بہتر ہے کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے؟ من آ رہا ہے. من الاولا کیا مطلب؟ دنیا سے، اولا سے. ٹھیک ہے چلیے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ. للحق یقیناً حق. اب اس کے بعد یہاں پہ یہ تھوڑا سا وہ ہے، آپ بتائیں گے یہاں پہ تاکید کا کہاں ترجمہ کرنا ہے، کہاں تاکید کا ترجمہ نہیں کرنا. علم ترجمہ کریں علم علم ہے. لآیۃ یقیناً آیت ہے، یقیناً نشانی ہے. ظلم لظلم زبردست. لحق یقیناً حق. للحق یقیناً حق. دیکھیں لحق یقیناً حق ہے. للحق یقیناً حق. کیونکہ یہاں پہ کیا نہیں ہے؟ ال آ گیا، تو ایسی صورت میں مکمل جملے کا ترجمہ نہیں ہوگا. آگے کتاب کتاب ہے. للآخرۃ یقیناً آخرت. زبردست. قسم قسم ہے. لذکر یقیناً ذکر ہے. حق حق ہے. لقسم یقیناً قسم ہے. تھوڑا سا آگے اور دیکھتے ہیں. یہ وہ ہمارے اس پہلے یونٹ کا آخری سبق ہے. یہ آپ کے پاس جو کتابیں موجود ہیں یہ پہلی جلد ہے. اس کتاب کے اندر 3 یونٹ ہے. ان میں سے یہ آج ہمارا پہلے یونٹ کا آخری سبق ہے. اور یہ اس سبق کے اندر ہم ایک اصول بتائیں گے انشاءاللہ.
اور بہت اہم اصول ہے. اور یہ اصول بھی آخری جب ہمارا چھٹا یونٹ ہوگا اس وقت تک یہ اصول بار بار آتا رہے گا, اور میں کچھ الفاظ سے یاد دلاؤں گا اس اصول کو. وہ الفاظ پڑھتے ہیں. سب سے پہلے لفظ پڑھیں, کیا لکھا ہوا ہے؟ کبیر. ان کا مطلب کیا ہے؟ بڑا ہے. اگلا پڑھیے, کیا لفظ ہے؟ اکبر. اس اکبر کے اندر یہ لال رنگ سے کیا کون کون سی چیزیں ہیں؟ الف اور حمزہ ہے نا, زبردست. تو یہ الف یعنی حمزہ جو ہے یہ ایک علامت ہے سب سے بڑا. کیا ہے؟ سب سے بڑا, سپرلیٹو. صحیح ہے. تو اب یہ اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو اس وزن پر آ رہے ہیں. پڑھیے پہلے لفظ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ سب سے زیادہ. ارحم, سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اعلم, سب سے زیادہ اعلم, سب سے زیادہ علم والا. تو گویا ہے کہ شروع میں الف آ رہا ہو اور اس کے اوپر زبر ہو تو یہ کس بات کی علامت ہوگی؟ سب سے سپرلیٹو کی. لیکن یہی نا سپرلیٹو کبھی کبھار کمپیریٹیو بھی بنے گا جب اس کے بعد من آئے گا. جب اس کے بعد کیا آئے گا؟ من آئے گا. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے, کیونکہ وہاں پہ کسی دوسرے کے مقابلے میں ہوگا تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ فلاں سے زیادہ. چلیے, لیکن اکثر یہ ہے کہ سپرلیٹو نہیں سب سے زیادہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, جیسے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اب یہاں دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اس لفظ کے مطابق کون کون سے ہیں. میں لفظ پڑھوں گا, آپ ترجمہ کریں. اکبر سب سے بڑا ہے, نہیں سب ابھی فی الحال سب سے بڑا. اصغر چھوٹا. اعلم جاننے والا. ارحم زبردست. اظلم ظلم کرنے والا. احسن سب سے زیادہ عمدہ, سب سے عمدہ, سب سے حسین, سب سے اچھا. اقرب سب سے زیادہ قریب. اعلی سب سے زیادہ بلند, زبردست. اصدق سب سے زیادہ سچا. آگے اطہر سب سے زیادہ پاکیزہ. اگلا بتائیے کیا ہے؟ ازکا. اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ سب سے زیادہ پاک. اہدا سب سے زیادہ ہدایت یافتہ. احکم سب سے زیادہ مضبوط. ابقا سب سے زیادہ باقی رہنے والا. اقوم سب سے زیادہ صحیح. وہ ہے نا, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اقوم کا مطلب سب سے زیادہ درست, سب سے زیادہ سیدھا, صحیح. اگلا پر پڑھیے لفظ کیا ہے؟ اسفل. کیا مطلب ہے؟ سب سے گھٹیا, سب سے نچلا درجہ. اعلیٰ کی زید ہے یہ. اعلیٰ کا مطلب کیا تھا؟ سب سے بلند, اور اسفل سب سے نیچے. جی اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ ادنا. ادنا کا مطلب کیا ہے؟ قریب تر یا کم تر. یہ دونوں کے قرآن مجید میں ادنا جو ہے قریب کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ ادنا اسی کے روٹ ورڈ ہے, دنیا سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ دنیا. دنیا کا مطلب ایک یہ بھی ہے قریب آنے والی, کیونکہ دنیا وہی ہوتی ہے نا جو انسان کی کیا آتی ہے؟ بہت قریب آنے لگتی ہے, انسان اس کے قریب جانے لگتا ہے دنیا کی. تو یہ ادنا اس سے بھی ہے قریب تر. اور اس طرح اردو میں جو ادنا معنی میں استعمال ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ ادنا ہے. ادنا کا مطلب کم تر. تو یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور قرآن مجید کے اندر ادنا قریب تر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. آگے اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ اول سب سے پہلا. اگلا بتائیے کیا ہے؟ اکثر. کیا مطلب؟ سب سے زیادہ. اگلا بتائیے. پھر پڑھیے لفظ کیا ہے؟ پھر پڑھیے اول. اول کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ گمراہ. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ اخسر. اخسر کا مطلب سب سے زیادہ خسارے والا. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ پھر پڑھیے اعز. کیا مطلب؟ سب سے زیادہ. ہاں اس لفظ کو پڑھیے کیا ہے؟ سب سے زیادہ. یہ جو لفظ ہے نا, لفظ معزز, ہم اردو میں معزز کہتے ہیں. ابھی انشاءاللہ اس کے اندر سبق بھی آئے گا. یہ عربی کے اندر یہ لفظ ہوتا ہے معزز. کیا لفظ ہوتا ہے؟ ذرا دیکھیے گا. معزز کا مطلب ہوتا ہے عزت دینے والا. معزز کا مطلب ہوتا ہے جس کو عزت. ٹھیک ہے, جیسے وہ ہے نا مخاطب. مخاطب کا مطلب خطاب کرنے والا. مخاطب جس سے خطاب کیا جائے. ٹھیک ہے, اسی طرح اور بہت سارے الفاظ ہیں کہ جس کے اندر زبر اور زیر سے یہ فرق ہوتا ہے, کرنے والا اور کیا جائے. تو معزز کا مطلب ہوتا ہے عزت دینے والا, اور معزز کا مطلب جس کو عزت
دی جائے. تو اعز کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ معزز. اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ اس لفظ کو آپ پڑھیں. یہ یہاں پہ سختی کسی آواز آئے گی؟ زا کی ازل. ایسا ہوگا؟ ایسا ہوگا ازل یا نہیں ہوگا؟ بتائیے درست انداز میں پڑھ لوں کہ غلط پڑھ لوں؟ ازل. غلط پڑھ لوں؟ باریک آواز نکلے گی کس طرح؟ ہاں نرمی سے. زبردست. کس طرح پڑھیں گے؟ زبان کی نوک کو کہاں لگائیں گے؟ ہاں اب پڑھیے. ازل کس طرح؟ ازل کس طرح؟ زبردست. ازل کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ رسوا، سب سے زیادہ ذلیل. اگلا بتائیے کیا ہے؟ حق. سب سے زیادہ حق پر. جی اگلا بتائیے کیا ہے؟ اشد. سب سے زیادہ شدید. اگلا لفظ کیا ہے؟ یہ دو آخری جو دو لفظ ہیں نا یہ اصول سے تھوڑا ہٹ کر ہیں. ابھی تک تو ہم اصول کیا پڑھ رہے ہیں؟ آ شروع میں آ رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ. یہ دو ایسے سپرلیٹیو ہیں کہ جو ان اصول سے ہٹ کر ہیں لیکن ہیں سپرلیٹیو. خیرون سب سے زیادہ بہتر، شرون سب سے زیادہ برا. اور اسی طرح خیرون کا دوسرا مطلب آج ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ صرف بہتر. ایک خیر ہے اور صرف بہتر. کب ہوگا یہ خیر بہتر؟ جب اس کے بعد من آ رہا ہو. چلیے اب قرآن مجید کی کچھ آیات دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. اب ان آیات کا آپ آسانی سے پورا ترجمہ کریں گے. یہ جملے ہیں، ان جملوں کا آپ ترجمہ کریں گے. ھذا اکبر، ھذا اکبر یہ سب سے بڑا ہے. والصلح خیر، والصلح، الصلح اور صلح. صلح کا مطلب کیا ہے؟ صلح. اردو میں کہتے ہیں نا صلح. ہاں والصلح اور صلح خیر بہتر ہے. زبردست. والآخرۃ اور آخرت خیر سب سے بہتر ہے. واللہ اور اللہ خیر سب سے بہتر ہے. اور ابقا سب سے زیادہ باقی رہنے والا. ذالک کا ترجمہ کریں یہ ادنا زیادہ قریب ہے. ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے. آگے ذالک ازکا یہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. ماشاءاللہ. ہاں میں جس طرح لفظ پڑھوں نا آپ اس کا ترجمہ کریں. لا زبردست. اور لا یقیناً. آخرت آخرت خیر بہتر ہے. اب پورے جملے کا ترجمہ کریں. لا آخرت خیر بہتر ہے. زبردست. واللہ اور اللہ اعلم سب سے زیادہ جاننے والا ہے. ذالک یہ خیر سب سے بہتر ہے. الآخرۃ آخرت خیر بہتر ہے. اور ابقا سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے جو آج کے اصول جو اسباق پڑھے ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہم لوگوں نے پڑھی کہ ذالک، ھذا، ذالک وغیرہ الفاظ پڑھ کے جو ایک کلیدی اصول پڑھا وہ لام زبر لا کا پڑھا. اس لام زبر لا کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً. اور ایک چیپٹر آگے آنے والا ہے لام الف زبر لا کا. کون سا؟ اس لام الف زبر لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. اور صرف لام زبر لا کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً. اس میں فرق رکھیے گا. اور یہ لام زبر لا قرآن مجید میں بار بار آتا ہے. اور اگلی بات ہم لوگوں نے ایک اصول پڑھا. اس اصول کا نام انشاءاللہ ہم اگلی کلاسوں میں یاد رکھیں گے. جب قرآن مجید کے اندر اس طرح کا لفظ آئے گا نا میں یاد دلاؤں گا اکبر اصغر انور. کیا لفظ یاد دلاؤں گا؟ اکبر اصغر انور. تو آپ خود سمجھ جائیں گے اکبر اصغر انور کا مطلب کیا ہے. سب سے، جس میں آپ ترجمہ کریں گے سب سے زیادہ کا. کہیں آ جائے گا اہدا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ. کہیں شروع میں آ گیا تو آپ سمجھ جائیں گے یہ اس اصول پر ہے سب سے زیادہ والا. کس اصول پر ہے؟ سب سے زیادہ والا. یہ ہمارا الحمدللہ آج پہلا یونٹ مکمل ہوا. اب قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں. اچھا، جو اس کتاب کا ہدف ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب قرآن مجید کو پڑھ رہے ہوں تو یہ دیکھیں کون کون سے لفظ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں اور کون کون سے لفظ ان اصولوں کے مطابق ہیں جو ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں. اس کے اندر قواعد یاد رکھنا اور گرامر یاد رکھنا کوئی وہ نہیں ہے.
صرف اور صرف وہ اصول، اور بار بار انشاءاللہ اتنے آئیں گے وہ اصول ہمیں یاد ہو جائیں گے. اب ذرا دیکھتے ہیں، پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے اندر دیکھیے گا کون کون سا لفظ آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں. یہ سورہ قصص کی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون. جی ذرا سوچئے کون کون سے لفظ ہیں جو لفظ کے درجے میں ہمیں لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ قل. قل کا مطلب کیا ہے؟ زبردست. آگے بتائیے. لفظ اللہ. ٹھیک ہے. اگلا بتائیے کون سا لفظ ہے؟ لیل. زبردست. اس کے بعد اگلا بتائیے. یوم. اس کے بعد قیامہ. زبردست. اس کے بعد کون سا لفظ؟ الہ. زبردست. اس کے بعد غیر اللہ. صرف الہ غیر اللہ کا ترجمہ کریں. الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ معبود. ٹھیک ہے. آگے پڑھیے. اگلا بتائیے اور کون سا لفظ ہے جو لفظ کے درجے میں سمجھ میں آ رہا ہے؟ زبردست. یہ میں چاہ رہا تھا. کیا لفظ ہے؟ ضیاء. ضیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں یہ اچھا، ایک وہ ضیاء ہوتا ہے وہ جو ضائع ہونا ہوتا ہے نا، وہ یہ والا. ہاں، اور واد ہوتا ہے اور آخر میں عین ہوتا ہے. وہ لفظ یہ ہوتا ہے. کیا ہے؟ ضیاء. اسے وہ ضائع ہونے کے معنی میں ہوتا ہے. یہ روشنی. ضیاء. ضیاء کا مطلب کیا ہے؟ روشنی. ماشاءاللہ. اگلی آیت پڑھ رہا ہوں پھر سے میں. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. جی ذرا سوچئے اس کے اندر کون کون سے لفظ ہیں جو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ قل پہلا. دوسرا لفظ اللہ. تیسرا لفظ کون سا ہے؟ النہار. ماشاءاللہ. اس کے بعد بتائیے وہی یوم القیامہ. اس کے بعد کیا ہے؟ من. ہاں، من کو چھوڑ دے. الہ غیر اللہ. اس کے بعد پھر ایک لفظ کیا آ گیا؟ لیلن. زبردست. چلیے اب اگلی آیت ہے. ابھی ان کا نا انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور بہت سارے الفاظ ہیں جو ہمیں قریب قریب ہیں، ہمارے ہم سمجھ سکتے ہیں. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جی لفظ بتائیے کون سا لفظ میں آ رہا ہے؟ رحمت. زبردست. اور لیل اور نہار. زبردست. اور فضل. ماشاءاللہ. آگے. اور تشکرون. تشکرون کے اندر آپ لوگوں نے کیا معنی اخذ کیا ہے؟ شکر کا. لیکن تشکرون پورے کا ایک مفہوم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونا کا مطلب. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تا کا مطلب ہوتا ہے تم، اونا کا مطلب ہوتا ہے سب. تا کا مطلب ہوتا ہے تم اور اونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب. انشاءاللہ اس اصول سے پڑھیں گے. تو کیا مطلب ہوگا تشکرون؟ تم سب شکر کرتے ہو. تشکرون کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تم سب شکر کرتے ہو. اب اسی طرح بتائیے تعلمون کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تم سب جانتے ہو، علم رکھتے ہو. تؤمنون کا مطلب کیا ہوگا؟ تم سب ایمان رکھتے ہو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ آئیں گے. جیسے یہ لفظ پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ تزعمون کا مطلب کیا ہوگا؟ تم سب زعم سمجھتے ہو. اسی طرح والا لفظ پڑھیں کیا لکھا؟ تبصرون. تم سب دیکھتے ہو. انشاءاللہ یہ ایک ہمارا ایک چیپٹر آنے والا ہے جس کے اندر ہم تا اور اونا سے پڑھیں گے. بہت سارے الفاظ پڑھیں گے اس میں. چلیے آگے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. لفظ بتائیے کون سا ہے؟ یوم. اور بتائیے کون سا لفظ ہے؟ ہاں کون سا لفظ ہے؟ اچھا یقولو کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے. اگلا بتائیے کون سا آسانی سے؟ شرکا. شرکا کا لفظ سمجھ میں آ گیا. الحمدللہ. تھوڑی سی اگلی آیت اور پڑھیں گے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
فعلموا ان الحق للہ وضل عنہم ما كانوا یفترون. جی بتائیے کون کون سے لفظ سمجھ آئے ہیں؟ سب سے جی ونزعنا سے بتائیے گا. کل اور کل امہ اور کون سا لفظ؟ شہیدن. ماشاء اللہ. اور پہلی ہی لائن میں ایک لفظ ایسا ہے جو ہم نے کچھ کلاسوں پہلے پڑھا تھا. زبردست. کیا لفظ تھا؟ برہان. برہان کا مطلب تھا دلیل. برہان کا مطلب کیا تھا؟ دلیل. زبردست. اگلی دوسری لائن میں بتائیے کون کون سا لفظ ہے؟ الحق اور لفظ اللہ. ماشاءاللہ. یہاں تک. اب ذرا دیکھیں جو ہم نے ابھی آیات پڑھی ہے نا ان کو سمجھنے کی اور کوشش کرتے ہیں. قل کا مطلب آپ لوگوں نے کیا بتایا؟ کہو, ہے نا. اگلے لفظ بتائیے کیا لفظ ہے؟ ارأیتم. یہ ہوتا ہے سوالیہ. کیا؟ رأیتم تم دیکھتے ہو. تمہارا کیا خیال ہے؟ محاورہ عربی کا. تمہارا کیا خیال ہے؟ ان اگر جعل کر دے اللہ علیکم تم پر اللیل کیا کر دے؟ رات کو کر دے. کیا لفظ ہے آگے بتائیے؟ سرمدن. سرمدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ. سرمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کر دے, لمبی کر دے. اب لفظ بتائیے آگے لفظ پڑھیے کیا ہے؟ الہ. الہ کا مطلب ہوتا ہے تک. الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تک یا کی طرف. الہ یوم القیامہ کا مطلب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تک. اگر اللہ رات کو قیامت کے دن تک ہمیشہ ہمیشہ کر دے. من. اچھا یہ بتائیے قبر میں, قبر کے سوالات عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں نا. ہاں کیا سوال ہوتا ہے؟ ایک من ربو کا. کیا مطلب ہوگا؟ تمہارا رب کون ہے. تو من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون. تو اب بتائیے من الہن, کون معبود ہوگا؟ من الہن, کون سا معبود ہوگا؟ غیر اللہ, اللہ کے سوا. کون معبود ہے اللہ کے سوا؟ آگے پڑھیے کیا ہے؟ یأتی. یأتی کا مطلب ہوتا ہے لانا. یأتیکم جو لائے تمہارے پاس. بضیاء روشنی. جب اللہ اگر رات کو لمبا کر دے تو کون ہے معبود اللہ کے سوا جو کیا لے کے آ جائے؟ روشنی لے. کیا؟ فا پس, لا نہیں, افلا. اچھا ابھی میں نے کیا بتایا تھا؟ تا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم. اور اونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم سب. اور سمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب بتائیے تسمعون, تم سنتے ہو. افلا تسمعون, کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم نہیں سنتے؟ آگے اسی بالکل اسی طرح یہ والی آیت اگلی ہے. قل کہہ دیجیے ارأیتم ذرا بتاؤ تو, ان اگر جعل اللہ کر دے علیکم تم پر النہار سرمدن, دن کو کیا کر دے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دے دن کو, یعنی دن ہی دن رہے. سرمدن ہمیشہ. الہ یوم القیامہ قیامت کے دن تک. من الہ غیر اللہ, کون معبود ہے اللہ کے سوا؟ یأتیکم جو لائے کم تم پر. بلیل رات, کون معبود ہے اللہ کے سوا جو رات کو لائے. اب اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ اچھا اس کا ترجمہ آپ تا کا مطلب کیا تھا؟ تم. اور اونا کا مطلب کیا تھا؟ سب. اور سکون کا مطلب سکون. تسکنون تم سکون حاصل کرو. فی ہی اس میں. کون ہے معبود اللہ کے سوا جو لے آئے رات تسکنون فی ہی جس میں تم کیا حاصل کرتے ہو؟ سکون حاصل کرتے ہو. آگے پڑھیے افلا تبصرون, کیا تم تبصرون بصارت, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آگے آپ پڑھیں. وا من کا مطلب ہوتا ہے سے یا میں سے. من رحمتی ہی اور اس کی رحمت میں سے ہے. آگے پڑھیے کیا ہے؟ جعل. جعل کا مطلب ابھی بتایا کیا؟ کر دیا, بنا دیا ہے. لکم تمہارے لیے, اللیل رات, والنہار اور دن کو کیا ہے تمہارے لیے. آگے پڑھیے کیا ہے؟ لتسکنوا تاکہ تم کیا حاصل کرو؟ سکون حاصل کرو. فیہ
اس میں. اچھا یہ ترتیب ایسی ہے, پہلے لیل ہے نا, تو لیل میں کیا حاصل کرو, سکون فی. وا اور نہار کیا تھا بعد میں, تو اب وا او تبتغوا من فضلہ. تبتغوا کا مطلب کیا ہوتا ہے, ڈھونڈو, تلاش کرو. من فضلہ, اس کا فضل تلاش کرو دن میں. وا لعلکم, تاکہ تم, تشکرون, تاکہ تم کیا کرو, ہاں. وا یوما, دن, ایک دن, کون سا دن, ینادیہم, ندا سے ہے نا, ندا, ندا کا مطلب کیا ہوتا ہے, آواز لگانا نا. ینادیہم, اور جس دن وہ آواز لگائے گا, ہم ان سب کو, اور وہ اس دن آواز لگائے گا, ندا لگائے گا. پس یقولو, وہ کہے گا, اینا, اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں, اینا کہاں. من کا مطلب یہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا, کون. اینا کہاں ہیں, شرکائی, ای کا مطلب ہوتا ہے میرے, میرے شرکا کہاں ہیں, میرے وہ شرکا کہاں ہیں. الذین, جن کو, کنتم تزعمون, تم کیا کرتے تھے, سمجھتے تھے, جن کو میرا کیا سمجھتے تھے, وہ طاغوتی ساری طاقتیں کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے. تزعمون گمان کے نہیں, تظنون, وہ گمان کے لیے لفظ کیا آتا ہے, تظنون, ٹھیک ہے. زعم گمان کے معنی میں ہوتا ہے, اور اس طرح زعم گھمنڈ کے معنی میں بھی ہوتا ہے. کس معنی میں, زعم جو ہوتا ہے نا, زعم گھمنڈ کے معنی میں بھی ہوتا ہے, بالکل. اور لیکن تزعمون سمجھنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. آگے وا, اور نزعنا, ہم نکالیں گے, من کل امتن, من کا مطلب کیا ہے, میں سے, من کل امتن شہیدن, ایک گواہ اٹھائیں گے. بس قلنا, ہم کہیں گے, ہاتو, لے آؤ. ہاتو کا مطلب کیا ہوتا ہے, لے آؤ. اب برہان, برہان کا مطلب کیا تھا, ہم لوگوں نے پڑھا تھا, دلیل. برہانکم, اپنی دلیل لے آؤ ذرا, جس بنیاد پر تم کیا کرتے تھے, شریک کرتے تھے. بس اب جب دلیل نہیں آ سکتی, علمو, علم سے ہے نا, بس وہ جان لیں گے, ان الحق للہ, ان بے شک, الحق, حق, للہ, اللہ ہی کے لیے ہیں. اور ضل, ضل کا مطلب کیا ہوتا ہے, ویسے ہوتا ہے گمراہ ہونا, لیکن اس کے کہیں کہیں معنی گم ہونا. گمراہ ہونا اور گم ہونا ایک ہی معنی ہے نا, گم ہو جائے گا. کیا چیز, عنہم, ان سے, کیا گم ہو جائے گا, ما کانوا یفترون, جو وہ افطرا پردازی کرتے تھے, جو وہ افطرا کرتے تھے, سب ان سے کیا ہو جائے گا, گم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. یہاں تک رکھتے ہیں. اب پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے دعاؤں میں سے ایک دعا یاد کی تھی. کون سی دعا یاد کی تھی, کون سی, گھر میں داخل ہونے کی. ذرا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں پھر ہم نکالوں گا. کون سی تھی, اللہم انی اسألوک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا, ہے نا. اچھا دیکھیں کیسے یہ آپ علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں, ان دعاؤں کے ذریعے سے انسان ہر وقت اللہ سے کیا رہتا ہے. بڑا عجیب بات ہے, یعنی مسجد میں جا رہے ہیں تو ایک دعا پڑھ رہے ہیں, بھائی اللہ رب العزت سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اب میرے لیے کیا کھول دے, اور جب مسجد سے نکل رہے ہیں تو بھائی مسجد سے نکل رہے ہیں, دنیا کا کام ہے تو کیا دے دیجئے, یعنی ہر وقت اللہ سے رابطہ رہتا ہے ان دعا. لیکن کیا ہی اچھا ہے ہم اس کورس کے ذریعے سے ان دعاؤں کو سمجھ کے پڑھیں, تو اور رابطہ ہمارا کیا ہو جائے گا, ہے نا. چلیے اچھا لیپ ٹاپ دوسرا ہے. اس کا مفہوم ہے جب کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو کیا ایک ندا, ایک فرشتہ ایک ندا دیتا ہے, کیا حفظتا وکفیتا ووقیتا, کیا حفظتا, تیری حفاظت کر دی گئی, وکفیتا, اور تیری کفایت کر دی گئی,
وَوُقِيتَ اور تجھے، وقا کیا مطلب ہوتا ہے بچانا، اور تجھے بچا لیا گیا. کیا؟ حفظت تیری حفاظت کر دی گئی، وَكُفِيتَ اور تیری کفایت کر دی گئی، وَوُقِيتَ اور تجھے بچا لیا گیا. یعنی یہ دعا انسان پڑھتا ہے تو اللہ سے ایسا مربوط ہو جاتا ہے، ایسا تعلق کہ یہ فرشتے ندا دیتے ہیں. تو آج الحمدللہ آج کے کلاس کے اندر ہم نے معلم القرآن کے اندر کچھ اصول پڑھے. آخری سبق اکبر والا، اکبر اصغر والا تھا. اس سے پہلے ہم نے لام زبر لا، لام زبر لا کا مطلب کیا تھا؟ یقیناً. اور اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھے تھے؟ ہاذا، ہادیہ، ذالک اور تلکا، اور ال اور بغیر ال کا اصول. یہاں تک رکھتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ آگے چلیں گے.